آج جمعے والے دن 18 رمضان المبارک 3 مرتبہ، صرف اور صرف 3 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آج جو میرا بھائی بہن کسی بھی پریشانی میں ہے، کسی بھی دکھ میں ہے، کسی بھی مصیبت میں ہے، آج کا انشاءاللہ یہ 3 بار کا کیا ہوا وظیفہ رب کریم کی ذات آپ کی ہر پریشانی کو دور کر دے گی، ہر دکھ کو دور کر دے گی، ہر مصیبت سے آپ کی جان چھڑا دے گی۔ اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ جھگڑے ہو رہے ہیں، میاں بیوی میں جھگڑے ہی جھگڑے ہیں، جھگڑے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، جب خاوند گھر میں آتا ہے تو بیوی آگے سے بدتمیزی کرتی ہے، یا خاوند گھر میں آ کر بیوی پر ظلم کرتا ہے، آج کے دن کا یہ وظیفہ خاص الخاص وظیفہ ہے۔ ہر قسم کی پریشانی، لڑائی جھگڑوں سے نجات کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں مفلسی سے، غربت سے اور لاچارگی سے اور محتاجگی سے تنگ آ چکے ہیں تو جمعۃ المبارک 18 رمضان المبارک چلتے پھرتے یہ مختصر سا بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے، یہ کر لینا۔ انشاءاللہ رب کی کھلی قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ آج وہ لوگ جو آپ کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں، آج وہ لوگ جو آپ کی غریبی پر ہنستے ہیں، آج وہ لوگ جو آپ کو دھتکار دیتے ہیں آپ کو غریب ہونے کی وجہ سے، آپ کے پاس اعلیٰ مکان نہ ہونے کی وجہ سے، آپ کے پاس اچھی گاڑی نہ ہونے کی وجہ سے، آپ کا لباس اچھا نہ ہونے کی وجہ سے، لوگ اگر آپ کو اپنے پاس سے اٹھا دیتے ہیں، لوگ اگر آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، آج جمعۃ المبارک 18 رمضان المبارک میرے بتائے ہوئے طریقے پر یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ نے صرف کر لینا ہے۔ خدا کی قسم اگر رب کریم نے چاہا تو وہ لوگ جو آپ کو اپنے پاس بیٹھنا نہیں پسند کرتے، جو لوگ آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، جو لوگ آپ کی آج تک عزت نہیں کر سکے، وہ لوگ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو اپنے کندھوں پر نہ اٹھا لینا تو کہہ دینا، اگر آپ کے سامنے پلکیں نہ بچھا دینا تو کہہ دینا، اگر وہ لوگ آپ کو خود بلانے پر مجبور نہ ہو جائیں تو کہہ دینا۔ آج کا یہ خاص الخاص وظیفہ اگر کوئی میرا بھائی کہتا ہے کہ میرا بال بال قرضے کے اندر جکڑا ہوا ہے، قرضے سے جان ہی نہیں چھوٹ رہی، کروڑوں کا بھی قرضہ ہے، آج جمعۃ المبارک کے دن بس یہ وظیفہ بہت مختصر وظیفہ ہے، اس کو آپ نے شام تک پڑھتے ہی رہنا ہے، کرتے ہی رہنا ہے، انشاءاللہ کروڑوں بھی آپ کے اوپر قرضہ ہوگا۔ رب کریم کی ذات نے چاہا تو غیب سے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ آپ کے سارے قرضے بھی اتر جائیں گے، آپ کو قرضوں کے برابر مال بھی مل جائے گا، لوگ آپ کی اس خوش قسمتی پر، لوگ آپ کی اس ترقی پر، کامیابی پر دور دور سے آپ کی کامیابی اور ترقیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ آج کے دن کا خاص الخاص وظیفہ ہے، خاص الخاص وظیفہ ہے۔ اگر کوئی میرا بھائی بہن کہتا ہے کہ آج تک ہم نے وظیفے کیے، بتانے والوں کے بتائے ہوئے طریقے پر کیے، لیکن ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہوئی، خاص طور پر وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، ہمیں اولاد چاہیے، تو آج جمعۃ المبارک بتائے ہوئے طریقے پر اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے، اولاد کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایک وظیفہ کر لینا۔ رب کی ذات نے چاہا تو آپ کو 1 2 نہیں جتنے چاہیں گے رب کریم کی ذات آپ کو اولاد سے نواز دے گی۔ اگر کوئی میرا بھائی بہن یہ کہتا ہے کہ ہماری شادیاں نہیں ہو رہی، رشتے نہیں آ رہے، رشتوں کے لیے جہاں پر بھی بات چلتی ہے بات ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہے، لوگ رشتہ بنا کر توڑ دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، منگنی ہوئی ہوائی خراب کر دی جاتی ہے، یا وہ مائیں بہنیں کہتی ہیں جی ہمیں اپنے گھروں میں سکون نہیں ہے، ہمارے سسرال میں ہماری عزت نہیں ہے، ہمارے سسرال والے ہم پر ظلم کر رہے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک 18 رمضان المبارک یہ مختصر سا وظیفہ آپ کر لینا، رب کریم کی ذات نے چاہا تو لوگ آپ کی ہاں میں ہاں اور آپ کی نہ میں نہ کر کے چلیں گے، وہ گھر کے تمام افراد آپ کے تابع ہو کر چلیں گے۔ اگر آپ اپنے گھر کے حالات سے تنگ آ چکے ہیں، فقیری سے تنگ آ چکے ہیں، تنگ دستی نے آپ کا جینا حرام کر دیا ہے، اگر آپ کا ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کاروبار میں رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہی بندشیں ہیں، اور آپ نے وظیفے کر کر کے پیروں فقیروں کے در در پر جا کر اپنی زندگی ساری ضائع کر لی ہے، تو اللہ کے لیے آج کا دن ضائع نہ کرنا۔ آج کے دن کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ رمضان المبارک جس کے اندر یہ جمعۃ المبارک آ جائے اور پھر رمضان کے بخشش والے عشرے
में ये जुमातुल मुबारक आ जाए, उस आशरे में रब करीम से इस वजीफ़े की बरकत से जो मांगा जाता है, जितना मांगा जाता है, रब करीम की ज़ात वो अता कर देती है। आज रब करीम से अगर आप ऐसी दौलत चाहते हैं कि दौलत समेटते समेटते थक जाएं, दौलत ख़त्म ना हो, बांटते बांटते थक जाएं, दौलत ख़त्म ना हो, और लोग आपकी औलाद नस्लों तक बारिश की चहल पहल देखें, तो आपको चाहिए कि आज जुमातुल मुबारक के दिन ये वजीफ़ा ज़रूर कर लें। इस वजीफ़े को मिस नहीं करना, इस वजीफ़े को छोड़ना नहीं। मैं आपको एक एक नुक्ता, एक एक बात इस वजीफ़े की बताने जा रहा हूँ। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर रोज़ की वीडियो आप तक पहुँचती रहे। चलते हैं हम वजीफ़े की तरफ। आज के दिन का जो ख़ासुल ख़ास वजीफ़ा है, सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। आप भी मेरे साथ सवाब की नीयत से पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जैसे ही आपने पढ़ लिया तो आज के दिन सबसे पहले आपने पहला कलिमा तय्यबा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये 2 बार हो गया। आपने ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिर्फ़ और सिर्फ 7 बार पढ़ लेना है। हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। अल्लाह वालों, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का वजीफ़ा ऐसा ज़बरदस्त और मुजर्रब वजीफ़ा है। जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ रब की ज़ात को पुकारता है, तो रब की ज़ात फ़रिश्तों को कहती है कि देखो देखो मेरे बंदे ने मुझे पुकारा है। ये समझता है कि मैं ही इसका रब हूँ, ये समझता है मैं ही इसके कामों को बनाने वाला हूँ, ये समझता है मैं ही इसकी मुश्किल में इसका हल बताने वाला हूँ। रब की ज़ात को इतना प्यार आता है कि फ़रिश्तों को हुक्म दिया जाता है कि जाओ फ़ौरन जाकर इस बंदे को जिसने मुझे पुकारा है और मेरे अलावा की सब की नफ़ी कर दी है, मेरी गैरत का तकाज़ा ये है कि मुझसे जो भी मांगेगा, जितना भी मांगेगा, मैं इसे अता करता चला जाऊँगा। तो आपने 7 मरतबा आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना है। उसके साथ ही फ़ौरन बख्शिश वाले कलिमात ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये वो कलिमात हैं कि आप गुनाहों के समुंदर भी लेकर रब के हुजूर ला हौला वला कुव्वता के साथ रब की ज़ात को पुकारते हैं तो रब की ज़ात आपके सारे गुनाहों को माफ़ कर देती है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये अर्शी मोती हैं, ये अर्शी तस्बीह है, ये अर्श के ख़ज़ानों से आई हुई तस्बीह है। जो अर्श के ख़ज़ानों से आई हुई तस्बीह के साथ रब की ज़ात को पुकारता है तो रब की ज़ात कहती है कि मेरे अर्श वाली तस्बीह को किसी ने पढ़ा है, आज मुझसे 900 करोड़ भी मांगेगा, 200 करोड़ भी मांगेगा, मैं इसे अता कर दूंगा। अगर कोई बंदा ला हौला वला कुव्वत के साथ अपना ज़ाती घर चाहता है, रब की ज़ात ज़ाती घर अता कर देगी। अगर ला हौला वला कुव्वत के साथ रब की ज़ात से अच्छी नौकरी, अच्छा बिज़नेस चाहता है, रब की ज़ात इससे अच्छी नौकरी, अच्छा बिज़नेस अता फरमा देगी। अगर ला हौला वला कुव्वत के साथ कोई बंदा रब की ज़ात से सहूलत वाला, आसानी वाला रिज़्क़ चाहता है और अपनी बीमारी से निजात चाहता है, तंग दस्ती से, परेशानी से निजात चाहता है, तो रब की ज़ात अता कर देती है। आज के दिन का ये वजीफ़ा ला हौला वला कुव्वता आपने सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार पढ़ लेना है। 11 बार पढ़ते ही फ़ौरन तीसरा वजीफ़ा या कादिर का वजीफ़ा करना है। ये या कादिर का मतलब ये है कि रब की ज़ात तू ही हर चीज़ पर कादिर है। मेरी छोटी छोटी हाजात, मेरी छोटी छोटी मुश्किलात, मेरी छोटी छोटी परेशानियाँ, मेरे छोटे छोटे गम, ए अल्लाह बहुत छोटे हैं। ए अल्लाह तू कादिर है, मेरे सारे गमों को मिटाने वाला है। या अल्लाह तू कादिर है, मेरी सारी परेशानियों को ख़त्म करने वाला है। या कादिर तू कादिर है, मेरी फ़लाँ ज़रूरत, फ़लाँ हाजत को पूरा करने वाला है। 11 बार आपने या कादिर पढ़ना है। पढ़ते वक्त जो हाजत, जिस ज़रूरत को अपने सामने रखोगे, रब की ज़ात आपकी उस ज़रूरत, उस हाजत को पूरा करती चली जाएगी। जैसे ही आपने या कादिर 11 बार पढ़ लिया, अब आपने फ़ौरन दुरूद शरीफ फिर पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ पढ़ के अल्लाह की अदा से सच्ची तौबा करनी है।
اب میں آپ کو بتاؤں میرے اس وظیفے کی شرط کیا ہے کہ جو چاہتا ہے لا الہ الا اللہ کے ذریعے رب کی ذات کو راضی کر لے، لا حول ولا قوت کے ذریعے اپنے گناہوں کو بخشا دے، یا قادروں کے ذریعے اپنی تمام ضروریات کو پورا کر لے، اسے میرے وظیفے کی شرط توبہ کو پورا کرنا ہوگا۔ آپ نے رب کے حضور سچی توبہ کرنی ہے، رو رو کر توبہ کرنی ہے۔ جس نے یہ توبہ کر لی اور وظیفہ کر لیا، پھر مصلی سے بعد میں اٹھے گا، رب کی ذات پہلے اس کی ضروریات کو پورا کر دے گی۔ تو آپ نے توبہ کرنے کے بعد اب رب کی ذات سے مانگنا ہے، اب مانگنے کا وقت ہے۔ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، رب کی ذات عطا کرتی چلی جائے گی۔ رب کی ذات میرا سنانا، آپ لوگوں کا سننا قبول فرمائے، ہر مسلمان کی ہر پریشانی کو دور فرمائے، ہر مسلمان پر اپنا خاص فضل فرمائے، ہر مسلمان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہر مسلمان جو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، اللہ کی ذات اس سے بڑھ کر عطا فرمائے۔ اگر کوئی اولاد چاہتا ہے، رب کریم کی ذات اسے اولاد عطا فرمائے۔ اگر کوئی گھر چاہتا ہے، رب کریم کی ذات اسے گھر عطا فرمائے۔ اگر کوئی اچھی نوکری چاہتا ہے، رب کریم کی ذات اسے اچھی نوکری عطا فرمائے۔ اگر کوئی پسند کی شادی چاہتا ہے، اچھے گھر میں شادی چاہتا ہے، رب کی ذات اسے اچھے گھر میں شادی کا بندوبست فرمائے۔ اگر کوئی بیماریوں سے نجات چاہتا ہے، رب کی ذات اسے بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ اگر کوئی قرضوں سے نجات چاہتا ہے، رب کی ذات اسے قرضوں سے نجات عطا فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔